دیکھیے پہلے یہ تمہید باندھی، زور دیا، یعنی کہ پریشر بنایا تاکہ ساتھ بھیج دیں. تو کہا کہ اے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا، لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اطمینان نہیں کرتے، آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں، یوسف کو کبھی آپ ہمارے ساتھ اکیلے بھیجتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو ہوتے بدخواہ ہیں، یعنی برا چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن شکل بناتے ہیں اچھا چاہنے والوں کی. کتنے ہی لوگ جو برا پلان بناتے ہیں، بری نیت رکھتے ہیں، لیکن الفاظ ایسے دیتے ہیں کہ جیسے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. امریکہ کو حملہ کرنا تھا عراق کو برباد کرنا تھا، افغانستان کو اور کتنے مسلم ملکوں پر اس نے بمباری کی ہے. تو اس کو حملہ کرنا تھا تو اس نے نام بہت اچھا دیا، ہیڈنگ اچھی لگائی، عنوان بہت اچھا دیا کہ میں دنیا کو دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتا ہوں. تو سب ملک اس کے ساتھ ہو گئے، جتنے غیر مسلم ملک ہیں سب اس کے ساتھ ہو گئے کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، دنیا کو دہشت گردی سے پاک کرنا یہ تو بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ اچھا عنوان دے کر، اچھا نام دے کر، خیر خواہ بن کر، تو بہت سارے لوگ خیر خواہی کا لباس پہن کر آتے ہیں، حالانکہ ہوتے بدخواہ ہیں. اچھا چاہنے والے بن کر آتے ہیں، ایسے بن کر آتے ہیں جیسے وہ ہمارے لیے بہت ہمدرد بن کر آتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہت زہریلے ہوتے ہیں. رہبر بن کر آتے ہیں، حالانکہ ہوتے ڈاکو ہیں، رہزن ہوتے ہیں. تو ہیڈنگ اچھی لگاتے ہیں، عنوان اچھا لگاتے ہیں، خیر خواہ بن کر آتے ہیں. ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. اکثر اسلامی ملکوں میں آج کل جو مسلمان ملک ہیں، 50 سے زائد 55 ملک ہیں مسلمان، وہاں پر اکثر مسلم ملکوں میں یہودی اور عیسائی ایسے ہی اچھا لباس پہن کر داخل ہوتے ہیں، اچھی ہیڈنگ لگاتے ہیں. مسلمان ملکوں میں بے حیائی پھیلانا ہے، مسلمان ملکوں میں کفر پھیلانا ہے، الحاد پھیلانی ہے، قرآن اور حدیث سے مسلمانوں کا یقین ہٹانا ہے، کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر شک پیدا کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ اچھا لباس پہن کر داخل ہوتے ہیں. یہودی کمپنیاں آتی ہیں، عیسائی کمپنیاں آتی ہیں، مسلم ملکوں میں گھستے ہیں وہ، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو استعمار کرنے کے لیے ہے، تمہارے پورے ملک کو ہم ٹیکنالوجی سے بھر دیں گے، تمہاری سڑکیں بنائیں گے، عمارتیں بنائیں گے، بلڈنگیں بنا کر دیں گے، تمہیں خوب ترقی دیں گے، اس نام سے آتے ہیں. تو جو مسلمان ملکوں میں عام طور پر حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ایسے ہی ہے، دنیا دار ہیں، وہ اکثر دنیا دار ہیں، ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، عیاش ہیں وہ سب. تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھا ہے، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارے ملکوں میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی اور اچھی سڑکیں ہوں گی، اچھی عمارتیں ہوں گی. تو وہ یہودی اور عیسائی کمپنیوں کو داخل ہونے کی اجازت دے دے. پھر وہ داخل ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہاں بے حیائی پھیلاتے ہیں، وہاں کفر پھیلاتے ہیں، وہ الحاد پھیلاتے ہیں. مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر قرآن اور حدیث سے شک پیدا کر دیتے ہیں، آخرت سے یقین ہٹا دیتے ہیں. یہ کرتے ہیں، وہ خیر خواہ بن کر آتے ہیں کہ ہم تو تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، ہم تو تمہارا ملک ترقی پر لے آئیں گے، ہم تو تمہارے ملکوں میں فلاں ترقی کے کام کریں گے. تو یہ خیر خواہ بن کر، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی، نیت تو ہے ان کی یوسف علیہ السلام کو لے جا کر دور کر دینا، وطن سے دور کر دینا، والد سے دور کر دینا، لیکن لباس کیا پہن کر آئے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو خیر خواہ ہیں. یہ بہت سارے لوگ جو جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو جان چھڑانے کے لیے وہ آتے ہیں، لیکن ہیڈنگ اچھی لگا کر آتے ہیں، عنوان اچھا، الفاظ اچھے ہوتے ہیں. کلمۃ حق ارید بها الباطل، حق کلمہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا ہوتا ہے. تو کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں. اب اس ملک میں دیکھو، ابھی یہ جو حکومت ہے بی جے پی کی، انہوں نے مسلمان عورتوں کے خلاف، مسلمان عورتوں کے خیر خواہ اور ہمدرد بن کر آئے، اور انہوں نے 3 طلاق کا بل ختم کر دیا کہ ہم 3 طلاق کا اختیار اب کسی مسلمان مرد کے پاس نہیں ہے. کسی نے 3 طلاق دے دیا تو وہ جیل چلا جائے گا. کیوں؟ کہ ہم مسلمان عورتوں کے خیر خواہ ہیں. حالانکہ یہ خیر خواہ ہو سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ خیر خواہ ہو سکتے ہیں، یہ تو بدخواہ ہیں، یہ ہمارا برا چاہنے والے ہیں، ہماری عورتوں کا برا چاہنے والے ہیں، یہ ان کا ایمان لوٹنے کے لیے آئے.
کیونکہ 3 طلاقوں کا جو آپشن ہے، جو مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. مرد کے ہاتھ میں یہ طلاق کا اختیار اور 3 طلاق کا آپشن اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے. اب یہ عورتوں کو سمجھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں عورتوں کو؟ کتنی بری بات سمجھا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم تمہارے خیر، اللہ سے زیادہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کے ہاتھ میں طلاق کا آپشن دے کر غلطی کر دی تھی، نعوذ باللہ. تو یہ مسلمان عورتوں کے ایسے ہمدرد بن رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بدگمان کرنا چاہ رہے ہیں. یہ خیر خواہ بن کر آتے ہیں لیکن ہوتے ہیں وہ بدخواہ ہیں. ہمدرد بن کر آتے ہیں حالانکہ ہمدرد نہیں ہوتے، وہ تو نقصان پہنچانے والے بھیڑیے ہوتے ہیں.